بھائی سمیرا، لے بھی آؤ ناشتہ، دیر ہو جائے گی بچوں کو اسکول سے۔ سمیرا نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ناشتہ رکھا۔ 2 دن پہلے ہی اس کی امی کا انتقال ہوا تھا اور شام کو وہ گھر واپس آئی۔ اوہو، 2 دن سے یہی روکھا پھیکا ناشتہ کر رہے ہیں، آلو کے پراٹھے ہی بنا لیتی، شرجیل نے کہا۔ سمیرا نے تعصب سے شوہر کی طرف دیکھا۔ سمیرا کی ساس امینہ بیگم دلیے کے پیالہ میں چمچہ ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بہو، یاد آیا، انیکا کا فون آیا تھا، آج آ رہی ہے اپنی ساس اور جٹھانی کے ساتھ تمہاری امی کے پرسے کے لیے۔ شام کو بھائی انیکا کی تو خیر ہے، جو دال دلیا ہوتا کھا لیتی، لیکن سسرال کا معاملہ ہے۔ ہاں، معاملے تو سبھی سسرال کے ہی ہوتے ہیں۔ بریانی کے ساتھ کباب اور مٹن قورمہ بنا لینا، اور میٹھے میں کھیر بنا لینا۔ روٹیاں چلو شرجیل بازار سے لیتا آئے گا۔ شرجیل اور بچے اسکول اور آفس کے لیے نکل گئے تو ساس نے کہا، ہاں بہو، میرا چکن کا سوٹ بھی یاد سے استری کر دینا۔ جی اچھا اماں جان۔ سمیرا کا میکہ اور سسرال ایک ہی شہر میں تھا، میکہ شہر کے ایک کونے میں اور سسرال دوسرے کونے میں۔ سمیرا کی امی پچھلے 1 ماہ سے بستر پر تھیں اور چلنے پھرنے سے معذور تھیں۔ 2 ماہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر کی طرف سے کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتے میں 1 بار جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سمیرا ہفتے کی صبح بچوں کو اسکول بھیج کر میکے چلی جاتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ سمیرا کے 2 بھائی تھے، ایک بیوی بچوں سمیت ملک سے باہر مقیم تھا۔ بڑے بھائی اور باوج اسی شہر میں تھے۔ امی بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں، جبکہ مرحوم والد ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے۔ کچھ یاد آنے پر سمیرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کاش کوئی ایسی دوا ہوتی کہ تکلیف دہ یادوں کو ذہن سے مٹایا جا سکتا۔ ایک منظر سمیرا کے ذہن کے پردے پر ابھرا، جب 2 ہفتے پہلے سمیرا میکے گئی تھی اور امی کو تکیوں سہارے بٹھاتے ہوئے کہا، امی دیکھیں آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں، دوپہر میں کچھ نہیں کھاتی۔ نہیں بیٹا، بستر پر پڑے پڑے کیا بھوک لگے، چلیں امی تھوڑا سا کیلا کھا لیں۔ وہ بمشکل آدھا کیلا کھا سکی۔ امی 1 کیلا تو پورا کھا لیں۔ بس بیٹا، بہت ہو گیا۔ تب ہی بھابھی کمرے میں آ گئی، سمیرا کو کیلا کھلاتے دیکھ کر بولی، بھائی سمیرا، معاف کرنا، تم تو یہ علم غلم کھلا کر چلی جاؤ گی، طبیعت بگڑ گئی تو بھگتان مجھے ہی بھگتنا پڑے گا نا۔ سمیرا بیٹا، برا مت ماننا، میں تو گھر میں ہوتا نہیں، تو تمہاری بھابھی ہی اماں کو سنبھالتی ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ اب باہر ملک میں بیٹھ کر چند ہزار ماہانہ بھیجنے سے والدین کے حقوق تو پورے نہیں ہو جاتے۔ سمیرا چاہتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ سکی کہ چھوٹے بھائی کے چند ہزار اور ابو کی پینشن، جو اب امی کے نام تھی، اس سے کم از کم کوئی جز وقت ملازمہ تو امی کے لیے رکھی ہی جا سکتی ہے۔ پھر خیال کے پردے پر پچھلے ہفتے کا منظر ابھرا۔ وہ امی سے ملنے گئی، واپس آنے لگی تو امی نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ نہ جاؤ سمی، آج رک جاؤ۔ اچھا امی، دیکھتی ہوں۔ سمیرا نے شرجیل کو فون کیا کہ امی رکنے کے لیے بہت اصرار کر رہی ہیں۔ شرجیل نے کتنے تلخ لہجے میں کہا تھا، محترمہ، ہفتے میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے۔ میں تو صبح صبح اٹھ کر تمہیں لینے نہیں آ سکتا، اور تم وہاں تیمارداریاں کرو، اور یہاں اماں جان بچوں کو سنبھالتے گزر گئیں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حالانکہ شرجیل کی امی اچھی خاصی صحت مند اور پھرتیلی خاتون تھی۔ سمیرا چپ چاپ واپس آ گئی۔ اس وقت کیسی بے بسی تھی امی کی آنکھوں میں، یا شاید دکھ اور مایوسی۔ ایک اور منظر ابھرا، امی کے انتقال کے دوسرے دن کا، جب شام کو شرجیل اسے گھر لے آیا تھا۔ اف سمیرا، اپنا موڈ ٹھیک کرو، اور حلیہ بھی، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ اور آنٹی کو کون سا اچانک کچھ ہوا ہے، عرصے سے بیمار تھی۔ بندہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے مجھے اس طرح کا حلیہ پسند نہیں ہے۔ ہم بیاہی بیٹیوں کے دکھ بھی عجیب ہوتے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کر پاتی کہ سسرال کی خدمت کرنی ہوتی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، جی بھر کر ماں باپ کی موت پر سوگ بھی نہیں مناتی کہ نند کے سسرالیوں کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے، شوہر کی دل داری بھی کرنی ہے، والدین کی خوراک اور خدمت پر کھل کر بات نہیں کر سکتی کہ بھابھی بھائی ناراض ہوں گے۔ کاش ایک دن، صرف ایک دن مجھے ایسا مل جائے کہ میں جی بھر کر اپنی امی کا سوگ منا سکوں۔
میں اتنا روؤں کہ میری آنکھیں سوج جائیں، ناک سرخ ہو جائے، آواز بیٹھ جائے، لیکن کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو اور اس بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ میں گاؤں، ماں اے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا۔